اور میں انتہائی ادب کے ساتھ التماس گزار ہوں جناب ڈاکٹر محمد سلمان مصباحی خادمی صاحب اپنے واضح حسنہ سے ہمیں نوازیں، لیکن اس سے قبل نعرے کا جواب دینا ہے۔ نعرہ تکبیر! آپ ذرا اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت جناب ڈاکٹر محمد سلمان مصباحی خادمی صاحب۔ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ جہاں کہیں بھی بیٹھے ہیں بس یہ کوشش کیجئے کہ آپ کی وجہ سے کسی کو بھی تکلیف نہ ہو، ٹھیک ہے جی؟ اگر آپ کسی کو تکلیف دے کے بالکل میرے سر پہ بھی آ کے بیٹھ جائیں گے نا تو آپ کو ملنا کچھ بھی نہیں، لیکن اگر آپ باہر بھی بیٹھے ہیں اور آپ کسی کو تکلیف نہیں دے رہے تو میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں، آپ خالی نہیں جائیں گے۔ اور یہ میری بات یاد رکھیے، جس طرح ہم لینے نکلے ہیں نا اس طرح کبھی کسی کو نہیں ملا ہے۔ اس لیے تو کسی نے کہا تھا کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ اس لیے بس حضرت جی محفل میں ہوں، گھر ہوں، باہر ہوں، جہاں بھی ہوں، بس اس بات کا دھیان رکھا کریں کہ آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ حضور نبی کریم علیہ السلام آپ جلوہ گر تھے اور صحابہ حاضر خدمت تھے۔ حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ حضور نبی علیہ السلام کا ایک بار کہنا صحابہ کی جان لے لیتا تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے پھر دوسری بار ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے تیسری بار ارشاد فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ اب صحابہ بڑے پریشان ہوئے، بھائی وہ کون ہے جس کے لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام 3 بار قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں وہ مومن نہیں ہے؟ تو صحابہ نے اس کی محبوب علیہ السلام کون ہے وہ جس کے لیے اللہ کے محبوب 3 بار قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے؟ تو حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے وہ شخص جس کے کسی کام کی وجہ سے اس کا ہمسایہ پریشان ہو، ٹھیک ہے جی؟ اس لیے پتر مسجد میں، گلی میں، بازار میں ہمیشہ دھیان رکھیں کہ آپ کی وجہ سے کوئی پریشان نہ ہو، ٹھیک ہے جی؟ بات آپ کو بہت چھوٹی لگ رہی ہے لیکن بات بہت بڑی ہے، یہاں تک کہ امام غزالی نے اس پہ پورا باب باندھا کیمیا سعادت میں بس ایک بات کہہ کے گفتگو شروع کروں گا۔ بلکہ آپ ایک بزرگوں کے لیے لکھتے ہیں کہ وہ کسی بزرگ کو ملنے گئے تو ان کے گھر میں چوہے بڑے تھے۔ وہ بزرگ جو ملنے گئے، جن سے ملنے گئے، ان کو کہتے ہیں حضرت بڑے چوہے نے، جو کہو تو میں کہ بلی نہ لے آ دیں۔ تو آپ نے فرمایا بلی کیا کرے گی؟ اور کہتے ہیں حضور کچھ چوہے کھا جائے گی، جو بچیں گے وہ بھاگ جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا چلو جو کھا جائے گی اللہ مجھے وہ بات بھی بارے میں نہیں، تو جو بھاگیں گے وہ کہاں جائیں گے؟ تو عرض کی حضور ظاہر ہے دوسرے تیسرے گھروں میں۔ آپ نے فرمایا نہ، تو میرے گھر چی رہن دے، دوسرے تیسرے گھر نہ واڑ کوئی۔ یہ ان کے کمال تھے حضرت جی، ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ کوشش فرمایا کریں آپ جہاں کہیں بھی ہوں تو بس کسی کو تکلیف نہ ہو، ٹھیک ہے جی؟ انشاءاللہ آپ خالی نہیں جائیں گے، یہ میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں۔ اقبال نے بھی کہا تھا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس وقت پاکستان کو ویسے بھی پیار کی بڑی لوڑ ہے۔ اللہ جو حکم ہے ہم اس پہ نہیں چل رہے، وہ یہ ہے کہ محبت بھی اللہ کے لیے، بغض بھی اللہ کے لیے۔ اللہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن ہے اسے ہم بغض نہیں رکھتے، بغض ہم نے بس آپس میں پال رکھی ہیں حضرت، ٹھیک ہے جی؟ چلے جی، بس آپ نے اب جو ہے جو جہاں بیٹھا ہے حضرت اس کو بس بیٹھنے دیں۔ آپ بار بار اس طرح کریں گے پھر مجھ سے گفتگو نہیں ہو سکے گی، کیونکہ میں نے کوئی پڑھی لکھی نہیں سنانی، ایک کہ تو آنا ہے تو میں بس تانوں دینا ہے حضرت، ٹھیک ہے جی؟ آپ 2-3 بار میرا فوکس توڑیں گے پھر ختم ہو جائے گا سارا کچھ۔ بس اب جو ہے اگر آپ گرمی کی بات کریں گے نا تو سب سے زیادہ گرمی مجھے لگنی ہے، پھر شاہ صاحب کو لگنی ہے، ٹھیک ہے جی؟ کیونکہ ہم نے تو سارے پہ ماشاءاللہ جو ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ چل ہو کے بیٹھے ہیں حضرت، ٹھیک ہے جی؟ چلیں اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم
हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व ज़र्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी या अकरमल ख़ल्क़ि मा लिमन नलूज़ु बिही सिवाका इंदा हुलूलिल हादिसिल अममी इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। अगर आपको गर्मी लग रही है ना तो आप एक एक बार दिल से दुरूद पढ़े, फिर आपको गर्मी भी नहीं लगेगी। ठीक है, ठीक। मैं अपनी बात नहीं कर रहा जी, हमारे इमाम फरमा रहे हैं। आप फरमाते हैं उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, रंज ही है ना गर्मी, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। अब एक बार, एक होता है पढ़ना, एक होता है याद करना। हम पढ़ते हैं, हम याद नहीं करते। पढ़ने में और याद करने में बड़ा फ़र्क होता है। पढ़ बंदा एवं ही लेता है, लेकिन याद करने के लिए फोकस चाहिए। ठीक है, आप याद करें एक बार ना, कोशिश करें दाएं बाएं ना देखें, कोशिश करें छत को ना देखें, आंखें बंद करके तो उन्हीं की तरफ देखें हैं। अब आप कहेंगे किस तरह देखें, आगे तो दीवार है, चलो भाई मान ली आपकी कि दीवार है, लेकिन आप मेरी भी तो एक मान लेना, ये दीवार आपके लिए दीवार है, ये दीवार उनके लिए दीवार नहीं है। आप उनको नहीं देख रहे, वो तो आपको देख रहे हैं। एक बार ज़रा आँखें बंद करके ना, आपको खुद ही मज़ा आएगा जी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। ठीक है जी, कोशिश फरमाया करें कि जब भी दुरूद पाक पढ़ा करें ज़रा तवज्जो से पढ़ा करें। उलमा बैठे हैं, किबला पीर साहब की शफ़क़तें जो है ना वो छम छम बरस रही हैं और रूहानियत है महफ़िल में बड़ी। ठीक है जी, जब भी पढ़े मोहब्बत से पढ़ा करें। अल्लाह उलमा मौजूद हैं, अगर आपको थोड़ा सा सुस्ती से भी पढ़ेंगे ना हो तो फिर भी जाएगा, लेकिन हज़रत अगर आप मोहब्बत से पढ़ेंगे ना, फिर जो कभी नहीं हुआ फिर वो भी हो जाएगा। हज़रत है, हज़रत हर चेहरे पे लिखा है मैं परेशान हूँ, हर चेहरे पे लिखा है हज़रत। कोई ना होने से परेशान है, कोई होने से परेशान है जी। किसी की औलाद नहीं तो परेशान है, किसी दी है तो तू परेशान है, किसी का काम नहीं तो वो परेशान है, किसी का है तो वो भी परेशान है। ठीक है जी, सारे परेशान हैं। हाल एक ही है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र है, जिसमें मैं और आप सुकून ढूंढने चले हैं हज़रत, इसमें सुकून नहीं है। हमने समझा था शायद DHA में घर बना लेंगे तो सुकून आ जाएगा, हमने समझा था शायद सिटी हाउसिंग में घर बना लेंगे तो सुकून मिल जाएगा, हमने समझा था शायद को महंगी सी गाड़ी पे बैठेंगे तो सुकून मिल जाएगा, हमने समझा था शायद हाथ में को महंगा सा मोबाइल उठाएंगे तो सुकून मिल जाएगा, हमने समझा था शायद को ब्रांड के कपड़े पहनेंगे तो सुकून मिल जाएगा, हमने समझा था शायद को ब्रांड की जूती पहन लेंगे तो सुकून मिल जाएगा, हमने समझा था शायद किसी महंगे से होटल में खाना खाएंगे तो सुकून मिल जाएगा, लेकिन सुकून फिर भी नहीं मिला, बल्कि बेसुकूनी बढ़ गई है। मैं उस दिन एक आर्टिकल पढ़ रहा था, पता नहीं हज़रत वो उसका एक हिसाब था क्या था, पर उसने लिखा था कि इस वक्त पाकिस्तान की 40% आबादी रात को नींद की गोलियां खा के सोती है। सुकून नहीं है, नींद नहीं आती, लेकिन कुरान ने फैसला कर दिया कि अगर सुकून है तो वो अल्लाह की याद में है, अगर सुकून है तो वो हुजूर नबी अलैहिस्सलाम पे दुरूद पढ़ने में है। हज़रत जी थक जाओगे, मैं आपको कह रहा हूँ। और इस पे भी आप हदीस, आप कहना जी हमें मौलवी साहब अपने को ना छड़ दो, है जी, नहीं, हदीस है जी, जिसको हमने सुकून समझ लिया। भाई वक़्त की ज़रूरत है, ज़रूर बनाओ, अल्लाह सबको दे, ठीक है जी, लेकिन इतनी बात याद रखना, महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसका मफ़हूम है कि जब कोई बंदा बुलंद इमारत बनाता है ना, मैंने पहले कहा ना माशरे की ज़रूरत बन गई है, बंद ज़रूर बनाए अगर अल्लाह ने हलाल के पैसे दिए तो, ठीक है जी। जब कोई बंदा बुलंद इमारत बनाता है हलाल से भी, तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फरिश्ता पहले आसमान का दरवाज़ा खोल के उसको पुकार के कहता है, ओए बंदे आ, तेरी जगह तो ज़मीन दे थले वे, तू तो की करना आंडे हैं। इसको पुत्र कतन कमाल ना समझना है, कोई मकान बना के, मकान ख़रीद के ये ना समझना मैं कमाल को पहुँच गए, ना ना, ये कोई कमाल शमाल नहीं है, कमाल अल्लाह की याद है।
کمال حضور نبی علیہ السلام کا ذکر ہے، جس کے پاس یہ ہے وہی کمال والا ہے، باقی تو حضرت جی ایویں ششکے مشکے ہی ہیں، کیونکہ حضور بلے شاہ نے کہا تھا اتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے، کسے نے تیری ذات پوچھنی ہے۔ بلکہ میں بچوں کو بتاتا ہوں حضرت جی یہ فون بعض دفعہ ہمیں ہلا کے رکھ دیتا ہے حضرت جی۔ میرے ایک مقتدی تھے، میں چلو تربیت کے لیے باتیں کر دیتا ہوں، اللہ کرنی نہیں چاہیے، یہ ان کا انتقال ہو گیا حضرت، چودھری آدمی تھے میری برادری کے گجر۔ ہر دور کا اپنا ایک فیشن ہوتا ہے حضرت۔ آج آپ کا فیشن کیا ہے؟ آج سے 2 موبائل پڑھنے۔ آج فیشن کیا ہے؟ کافی سٹڈ لگانے، فیشن ہے نا جی، اور بھی بڑے فیشن ہیں، چلو میں 2 کی بات کر دے۔ حضرت کا جو دور تھا اس دور کا فیشن تھا سونے کا دانت لگوانا، ان کا یہ والا دانت سونے کا تھا، یہ فرنٹ کے ساتھ والا۔ میں نے حضرت کو اکثر و بیشتر کہنا حضرت اینو لوا چھڑو، مرد کے لیے سونا حرام ہے، کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ انہوں نے یہی مجھے کہنا نہیں حضرت جی جدن جو میں چاہوں گا لوا کے ہی آؤں گا۔ بس زندگی نے وفا نہیں کی، سوتے میں ایسا ہارٹ اٹیک آیا کہ وہاں ڈیتھ ہو گئی۔ صبح جب بچے کمرے میں گئے تو حضرت کا انتقال ہو چکا تھا۔ بہرحال ہاسپٹل لے کے گئے، انہوں نے کہا یہ تو کب کے فوت ہو چکے ہیں۔ وہ میں فیصل آباد تھا، مجھے ان کے بڑے بیٹے کا فون آیا یہ حاجی صاحب فوت ہو گئے، تو جنازے کا کیا؟ میں نے کہا بھائی میں اتنے بجے تک واپس آ جاؤں گا۔ انہوں نے زور کے بعد جنازہ رکھا، ٹھیک ہو گیا۔ اب حضرت جی مجھے 5 بیٹوں کا ایک ایک کر کے وکھرا فون آیا، کیا بلا حضرت صاحب دنداں دا ڈاکٹر بلا کے ابا جی دا دند کڑھا لئیے نا۔ حضرت جی 5 کو اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ شریعت میں دانت کا جانا جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ دانت سونے کا جو مردے کا یہ لگا رہنا چاہیے یا اتروا دینا چاہیے، مسئلے سے ان کو کوئی غرض نہیں تھی۔ حضرت 5 ہول پین ڈیا سی تے ایک گل تے پین ڈیا سی، ابا ایک سونے دا دند نال لے چلا حضرت۔ ہاں ککھ بھی نہیں جے لے کے جان دینا پتر نے تین، بس جوڑا نہیں دے جوڑو پھر۔ اور میں نے اپنے بچپن میں ایک مجذوب کو دیکھا تھا، میں نے اس کو لوگوں سے پٹتے بھی دیکھا، تب بات کی سمجھ نہیں آئی، سمجھ ابھی بھی نہیں آئی، کیونکہ جس دن مجھے بھی سمجھ آ گئی تو پھر اسی تانوں کتنے لبنا ہے جی۔ ہاں پھر اسی تانوں کیوں لبنا ہے، جس دن سانوں ہی کوئی سمجھ آ گئی پھر نہیں تانوں لبن لگے۔ وہ جب کو اس نے بڑی سی عمارت دیکھنی نا تو اس کے سامنے کھڑے ہو کے اس نے اونچی اونچی چلانا شروع کر دینا، بناؤ چھڑ کے جان لئی، کرو کٹھا چھڑ کے جان لئی۔ تب سمجھ نہیں آتی تھی، آئی ابھی بھی کوئی نہیں ہے۔ اے پتر جو کرن دے اسی چھڑ کے جان نہیں کرن دے، اور جو لے کے جانا ہے وہ ہلتے آنی کوئی نہیں ہے۔ جن کے نام پہ اکٹھے ہوئے ہیں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک دن جلوہ گر تھے، سامنے سارے محبت والے تھے، جو آداب محفل ہیں، سامنے سب سے پہلے بزرگ، پھر اس کے بعد نوجوان، پھر اس کے بعد بچے، جو آداب محفل ہے حضرت جی، ٹھیک ہے جی۔ پہلے آپ بزرگوں کی جانب متوجہ ہوئے، آپ نے فرمایا بھی بابے ہوئے گالتے دسو، بابے نے عرض کی تھی جی جناب۔ آپ نے فرمایا کسان ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، پھر اپنی فصل پہ محنت کرتا ہے، پھر وہ فصل تیار ہو جاتی ہے، پک جاتی ہے، بھائی بابے دسو ہاں پھر وہ اپنی فصل نہ کی کرتا ہے؟ سب نے آگے سے عرض کی حضور پکی فصل ہے، ظاہر اس نے کاٹنی ہے، اس کو کاٹے گا۔ آپ نے فرمایا بابے ہو تیار رہی ہو، تسی پکی فصل انہیں کسی ویلے بھی کٹ لینا جائے، تسی پکی فصل انہیں کسی ویلے بھی کٹ لینا۔ کالے وال مسافر ہوئے، چٹیاں ڈیرے لائے۔ بھائی اگر تو نہیں رکھن ڈیا دا، تو نہیں سنیا منن ڈیا دا تو تیرا قصور ہے، سنیا تے تینوں آن ڈیا دا ہے، تو نہیں رکھن ڈیا دا تے وکھری گل ہے، سنیا تے تینوں آن ڈیا، ہر روز سنیا آن ڈیا۔ کالے وال مسافر ہوئے، چٹیاں ڈیرے لائے، ویکھ محمد بخشا موت سنہی آئے، اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور، اگا آ گیا نیڑے پچھا رہ گئی دور۔ ایتھے حضرت جی میں بوتے نہیں، جنہوں ایک وال بھی چٹا آ گیا نا میں اودے اگے بھی ہاتھ جوڑاں گا، بھائی پہلا سنیا آ گئی ہوں بعد آیا، اے تینوں پہلا لیٹر آ گئی تیاری دا، بعد آ جا بھی۔ تے جنہوں میرے ہر واہ وہی آ گئے نے سانوں تو ہوں بعد آ ہی جانا چاہیے، ساڈا نہیں ہوں بنتا، کیونکہ حضرت یہ 16 سال کی عمر میں نہیں آئے، یہ 30 سال کی عمر میں نہیں آئے، یہ 35 میں نہیں آئے، یہ ایک وقت پہ ہی آئے ہیں جا کے، اور ایک ایک بال کیا کہہ رہا ہے وہ بندے ہون بعد آیا، اوہ کیڑا کام ہے جڑا تیرے کو 16 سال چ نہیں ہویا جڑا تو ہون کر لینا ہے۔
وہ کہڑا کام ہے جڑا تو 25 سال چ نہیں کر سکیا جڑا تو ہن کر لینا بعد آ جا ہے. لیکن کی کریے ادھر جی ساڈے بابے جواناں نال بھی بہتے جوان نے نہیں ادھر. اٹھ فریدا ستیا تیری داڑھی آیا بور اگا آ گیا نیڑے پچھا رہ گئی دور. اچھا جی اب بابے تھے ساتھ پھر جوان بھی بیٹھے تھے. آپ نے دیکھا یہ نہ ہو یہ جوان دلیری ہو جائیں کہ نہیں جی پکاں گے تو پھر ہی وڈے جاواں گے. آپ پھر جوانوں سے مخاطب. آپ نے فرمایا بھائی نوجوانوں تم بھی ایک بات بتاؤ. انہوں نے کی جی. آپ نے فرمایا بعض دفعہ کسان جو ہے نا وہ ہل چلاتا ہے پھر وہ بیج بوتا ہے تو ابھی ہمیں تھوڑے تھوڑے پودے نکلے ہوتے ہیں تھوڑی تھوڑی سی فصل نکلی ہوتی ہے اور ایک طوفان آتا ہے ایک سیلاب آتا ہے اور اس فصل کو پکنے سے پہلے تباہ کر دیتا ہے. سب نے عرض کی جی. آپ نے فرمایا بھائی جوانوں تسی بھی تیار رہی ہو کسی ویلے بھی تقدیر دا کوئی طوفان آ سکتا ہے تو تمہیں پکن تو پہلے تباہ کر سکتا ہے. سارے ہی تیار رہیے ادھر جی سارے ہی تیار رہیے. یہی پیغام اہل بیت ہے جی. یہی پیغام مولا علی مشکل کشا ہے. یہی پیغام امام حسین ہے جی. باقی تو حضرت جی یہی اپنے چاہی پورے کرن دے دیں. اب دیکھیں نا چلو جی گجرانوالا میں آج ہم آئے ہیں. میں اب آپ سے ایک سوال پوچھنے لگا ہوں تو ایویں نہ انجن کر چڑی ہو ذرا ہوش میں مجھے جواب دینا. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے ٹھیک ہے جی. بڑا شعر پڑھا گیا اور انشاءاللہ قیامت تک پڑھا جائے گا. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسی طرح جی اب میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں. آپ گجرانوالا کے بازار میں آتے جاتے رہتے ہیں. سچ بتانا آپ نے کبھی گجرانوالا کے بازار میں اسلام دیکھا؟ بتاؤ جی. آپ نے دیکھا کبھی گجرانوالا کے کسی بازار میں اسلام؟ آپ کو کسی میرج ہال میں اسلام نظر آیا ہو؟ آپ نے کسی یونیورسٹی میں اسلام دیکھا ہو؟ آپ کو کسی محلے میں اسلام نظر آیا ہو؟ آپ کو کسی گھر میں اسلام نظر آیا ہو؟ بلکہ یہاں بڑے حباب ایسے بیٹھے میں ان سے کہوں گا کاکا کدی شیشے سامنے کھلو کے ویکھی تینوں اپنے تے بھی اسلام نظر نہیں آئے گا. پھر سوال 2021 میں یہ ہے کہ وہ اسلام جس کے لیے امام علی مقام نے سارا کچھ ہی قربان کر دیا وہ ہے کدھر جی؟ کدھر ہے وہ اسلام؟ پاپا صرف سبیل لائیاں تو نہیں نا گل مکنی ہے. صرف ایک دیگ پکایاں تو نہیں نا 10 مرم تے گل مک جانی. ہم نے تو مکا دی اور ہمیں بڑا آسان ہم نے سب کا ایک ایک دن رکھ لیا ہوا ہے. محبوب خدا 12 ربیع الاول ایک دن مولا مشکل کشا ایک دن جناب صدیق اکبر ایک دن جناب عمر فاروق ایک دن جناب عثمان غنی ایک دن امام حسن ایک دن امام حسین ایک دن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. ہم نے سب کے لیے ایک ایک دن رکھ لیا ہوا. لیکن پتر یہ بات ایک ایک دن کی نہیں ہے. یہ تو بات آخری سانس تک کی ہے جی. کدھر ہے جی اسلام؟ اور میں اسپیشل پتر اس وقت نوجوانوں سے مخاطب ہوں. آپ کو پتہ 2 سال ہو گئے ہیں حج بند ہے. 2 سال ہو گئے ہیں عمرہ بند ہے کو پوچھنے والا ان کو جی. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ اس دفعہ حضرت ادھر حج بند ہے اور جناب ادھر فرانس کے ایک جناب یا فرانس تھا یا پتہ نہیں کون تھا وہاں حضرت ایک اسٹیڈیم میں جناب فٹ بال کا میچ ہو رہا ہے اور 2.5 لاکھ بندے بیٹھ کے میچ دیکھ رہے ہیں. کوئی ہے شہزادے سے پوچھنے والا ہیں اور تو ماما لگتا ہے اس کو بند کرنے کا؟ کیا تو تیرے پاس حق اس کو بند کرنے کا ہے؟ کیوں تو نے اس کو بند کیا ہے؟ کیا تیرے پاس اتھارٹی اس کو بند کرنے کی؟ کیا کرونا اتنا ہی تگڑا ہو گیا جو فٹ بال کے گراؤنڈ میں نہیں جاتا اگر آتا ہے تو حرم میں آتا ہے؟ کرونا اتنا ہی تگڑا ہو گیا اگر اس کا زور چلتا ہے تو مطاف میں چلتا ہے. ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق. ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ خوش آمدید ماشاء اللہ ماشاء اللہ. قدرت جی کوئی ہے اس کو پوچھنے والا؟ وہ بھائی کرونا اتنا ہی تگڑا ہے اس کا کسی بازار میں زور نہیں چلتا اس کا جناب کسی شراب خانے میں زور نہیں چلتا اس کا کسی جوئے خانے میں زور نہیں چلتا. اس کا زور چلتا ہے تو سین حرم میں چلتا ہے. اس کا زور چلتا ہے تو صفا پہ چلتا ہے. اس کا زور چلتا ہے تو مروہ پہ چلتا ہے. اس کا زور چلتا ہے تو احد شریف چلتا ہے. اس کا زور چلتا ہے تو مسجد نبوی شریف میں چلتا ہے. کو پوچھنے والا؟ کون پوچھے گا؟
آپ نے پوچھنا تھا پتر، لیکن کیا ہوا، آپ کو تو انہوں نے شادیہ نادیہ کے پیچھے لگا دیا ہے۔ پوچھے کون حضرت؟ کون پوچھے حضرت؟ کس نے پوچھنا ہے؟ پھر اب مجھے مجبوراً کیا نہیں پڑے گا، اور پتہ نہیں حضرت جی، بہرحال جو میرے علم میں ہے، ہو سکتا ہے کسی اور بزرگ کا ہو کہ یہ شعر میاں محمد بخش صاحب کا ہے حضرت، اور کم از کم جی 100 سال پہلے تو انہوں نے لکھا ہوگا۔ اور میں کہتا ہوں اگر آج میاں محمد بخش صاحب ہوتے اور ان کو میں اپنی گاڑی پہ بٹھا کے پہلے جناب لاہور لے کے جاتا، پھر ان کو اسلام آباد لے کے جاتا، پھر ان کو کراچی لے کے جاتا، پھر جب میاں صاحب دیکھتے کہ جناب 2020 میں ہماری بچیاں اسلام آباد کی سڑکوں پہ نکل کے نعرے مار رہی ہیں میرا جسم میری مرضی، جب وہ دیکھتے کہ 2021 14 اگست کو مینار پاکستان پہ کیا تماشا لگا، تو پتہ نہیں پھر وہ کیا لکھتے ہیں۔ وہ دور جس دور کو ہم سونا دور کہتے ہیں، تب وہ لکھتے ہیں دین نبی دا وانگ یتیماں در در تکے کھاوے، دین نبی دا وانگ یتیماں در در تکے کھاوے، کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑا اینوں سینے لاوے۔ کتھے وے دین یار، مجھے بتاؤ تو صحیح، کدھر ہے وہ دین جس کے لیے سارا، میں حضرت جی زیت یا بکر کی بات نہیں کروں گا، وہ کیا کہہ رہے ہیں، میں بات اپنے بڑوں کی کروں گا حضرت۔ اور میاں صاحب نے پھر یہاں لکھا، فرماتے ہیں سیکھاں اتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کام میں، بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کام میں حضرت۔ لیکن سوال اب بھی وہیں کھڑا ہے جی، وہ دین ہے کدھر جی؟ سوال اب بھی وہیں کھڑا ہے حضرت، وہ دین کہاں ہے جی؟ وہ دین ہمارے چہروں پہ نہیں ہے، وہ دین ہمارے سروں پہ نہیں ہے، وہ دین ہمارے جسم پہ نہیں ہے، وہ دین ہمارے دل میں نہیں ہے، وہ دین ہماری زبان پہ نہیں ہے، وہ دین ہماری سوچوں میں نہیں ہے، وہ دین ہماری فکروں میں نہیں ہے، وہ دین ہمارے گھروں میں نہیں ہے، وہ دین ہمارے بازاروں میں نہیں ہے، وہ دین جناب اب دیکھیں نا جی، یہ کیا ہے باہر کے حالات، یہ ہے دین جی۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماشاءاللہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، سارے ماؤں والے ہیں، ہم کتنے اپنی ماؤں کے ساتھ کھلے ڈلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور میں نے دیکھا ہماری جو ذرا تھوڑی پنجابی مائیں ہیں، وہ مثلا کہ دوپٹہ نہیں نہ لیا ہوا تو آ کے کہہ دینا اوے امی جی دوپٹہ تے لو، تو اگوں لڑ بھی پیندیاں ہیں، ایڈا تو مولوی رہ گیا ہوں تیرے اگے دوپٹہ لینا ہے، تو ایسے جھولی چ نہیں ہے لیٹدا ہوندا، ایسے سینے نہ لگ کے نہیں ہے سوندا ہوندا، اسی سینے سے تو 2 سال کی زاد نہیں لیتا رہا، ہوں تیرے اگے دوپٹہ لواں، اللہ لینا چاہیے جی ان کو۔ لیکن سنو جی، یہ ہے اسلام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میری اماں جان سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، آپ کا وصال ہو گیا، آپ نے پردہ فرما لیا، لیکن فرماتے ہیں کہ بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود کبھی یہ نوبت نہیں آئی کہ میں نے اماں فاطمہ کے سر پاک کا قبال دیکھا ہو رہے ہیں۔ کدھر ہے یہ اسلام حضرت؟ ہمارے سامنے حضرت انہوں نے ہماری بیٹیوں کو لا کے سال میں کھڑا کر دیا، خود سمجھ نہیں آتی جائیں تو جائیں کہاں جی، جائیں تو جائیں کہاں جی۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام نہیں جی، اسلام نہیں، ڈھونڈو اس اسلام کو حضرت۔ اور پتر صرف ایک دیگ پکا کے جنہوں پنجابی جی کہنے گل نہ مکاؤ۔ اور میں آپ سے کہوں گا، میں کوئی زیادہ آپ کا امتحان نہیں لوں گا، میں آپ سے کہوں گا سستا سودا جی آج کر لو۔ جتنے نوجوان اسپیشلی بیٹھے ہیں نا، میں آپ سے کہوں گا پتر آج سستا سودا کر لو، اوکھے سودے وہ کر گئے۔ ہاں جی، امام حسن رضا خان صاحب آپ فرماتے ہیں اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے۔ آئے تو سودا سستا ہے یار، تجھ سے کسی نے بیٹا مانگا ہے؟ مانگا تجھ سے کسی نے بیٹا؟ تجھے کسی نے کہا ہے کہ اپنا 6 ماہ کا بچہ قربان کر دے؟ کہا تجھ سے کسی نے بھتیجا مانگا ہے؟ تجھ سے کسی نے بھانجا مانگا ہے؟ تجھ سے کسی نے کہا ہے کہ اپنے 72 جانثار ایک ایک کر کے قربان کر؟ کہا ہے تجھ سے کسی نے؟ آج تو سستا ہی سودا ہی بڑا سستا ہے میاں۔ آج تو یہ قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں، حضرت تشریف فرما ہے شاہ صاحب، نوید بھائی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سارے داڑیوں والے۔ آپ نے آج تک کسی مولوی صاحب کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے یا جی داڑھی دے پہاڑ نہ لوں میری تون چ پیڑ رہندی ہے؟ سنا ہے آپ نے آج تک جی؟ اس کا تو پتہ نہیں کوئی نہیں۔ حالانکہ حضرت جی آدھا کلو کا موبائل آپ سب نے اٹھا رکھا ہے حضرت جی، اس کا وزن نہیں لگتا، اس کا وزن لگتا ہے آپ کو۔ لیکن یاد رکھنا پتر، ادھر اس کا وزن کوئی نہیں ہے لیکن ادھر اس کا بڑا ہی وزن ہے میاں۔ ہاں جی، ہاں جی۔ اور میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے سنگیا کاکھ رکھ لے، کسی نے غور کی تھی حضور کی ہوئے گا کاکھ رکھیاں؟
آپ نے فرمایا آج تو ہے ککھ رکھ لے کل تیرا بھی ککھ رہ جائے گا. اور میں جتنے نوجوان بیٹھے ہیں بلکہ میں سارے احباب سے سوال کرنے لگوں. گجرانوالا بڑا فیمس سٹی ہے. آپ کے ادھر پنجاب کالج ہے نا جی؟ آپ کے ادھر اسپائر کالج بھی ہے. چلو جی میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں اور میرے بزرگ بیٹھے ہیں. میں آپ کو جی حق دے رہا ہوں. اگر کسی کو میری بات سے اختلاف آپ اٹھ کے بول سکتے ہیں نہیں جی گل انج نہیں ہے, میں حق دے رہا ہوں جی آپ کو, میں جواب دے کے جاؤں گا. اچھا اب آپ نے جواب دینا ہے میرے سوال کا. مثلا کوئی اسٹوڈنٹ ہے اس نے یونیفارم پہن رکھا ہے پنجاب کالج کا, ٹھیک ہے جی, اس کی اپنی پینٹ ہے, اپنی شرٹ ہے, اپنا اس کا بیج ہے. آپ نے یونیفارم پہن رکھا ہے پنجاب کالج کا, آپ اسپائر کالج چلے جائیں, چوکیدار اندر جانے دے گا؟ کیا کہے گا؟ کپڑے ساڈے نہیں, حلیہ ساڈا, یونیفارم ساڈا. ٹھیک ہو گیا جی. اور چوکیدار کیا ہے؟ اس ادارے کا سب سے عام آدمی. آپ کو پرنسپل نہیں روک رہا, آپ کو وائس پرنسپل نہیں روک رہا, آپ کو کوئی پروفیسر نہیں روک رہا. کون روک رہا ہے جی؟ اس ادارے کا سب سے عام آدمی, چوکیدار. وہ آپ کو اندر نہیں جانے دے رہا. ایگری ہیں؟ ٹھیک ہو گیا جی. اب آپ نے یونیفارم پہنا ہوا ہے اسپائر کالج کا, اب پنجاب کالج چلے جائیں, حالانکہ کتابیں دونوں کی ایک ہیں. چوکیدار اندر جانے دے گا؟ کیا کہے گا؟ حلیہ ساڈا, یونیفارم ساڈا, کپڑے ساڈے, بیج ساڈا, تینوں میں اندر پھر جان نہیں دے. اب ایگری ہیں اس بات سے؟ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, کل بھی اگر بروز قیامت اسی طرح ہوا کہ ہم حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگیں اور وہاں کھڑا فرشتہ یہ کہہ کہ ہمیں روک دے, حلیہ مدینے والا, سر مدینے والا, منہ مدینے والا, کپڑے مدینے والے, تے جنہ والا منہ ہے اوتھے ہی جاؤ, جنہ والا سر ہے اوتھے ہی جاؤ, جنہ والے کپڑے نے اوتھے ہی جاؤ. تو پتر پھر کی پلے رہ جائے گا؟ اور وکری بات ہے پتر, ہم نے قسم کھا لی کہ ہم نے کرنی آپ کی خوش آمد ہے, ہم نے قسمیں کھا لی, ہم نے کرنی خوش آمد ہے. باقی محبوب علیہ السلام فرما گئے, فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا انہی میں سے اٹھایا جائے گا. اس لیے پتر آج سوکھا سودا جے, اوکھے سودے ہو کر گئے, اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت, عشق میں کیا بچائیے, عشق میں کیا لٹائیے, آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر ہے. تیرے کو تو منگے ککھ نہیں, تجھ سے تو منگے ککھ نہیں. وہ وہی تھے حضرت جو سارا کچھ قربان کر گئے. اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت وہ اس طرح ہوا کہ کربلا میں جیسے آج سنایا جا رہا ہے کہ وہ کر کچھ نہیں سکتے تھے. نہیں, میاں محمد بخش صاحب نے لکھا, آپ فرماتے ہیں وہ تھے جو سارا کچھ ہی کر سکتے تھے لیکن پھر بھی کچھ نہیں کیا. ہاں جی. یا یہ شمر یا ابن زیاد اتنے جوگے نہیں ہو گئے کہ امام حسین پہ پانی بند کر دیں. میں کہتا ہوں بلکہ اس وقت روح زمین پہ جتنے کافر تھے اور سارے بھی آ جاتے, اگر امام کی مرضی ہوتی تو پانی نہیں بند کر سکتے تھے. میں نے حضرت اس دن پڑھا 6 ماہ کے امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جتنی دیر یہ خاندان اہل بیت میدان کربلا میں رہے, کسی نے امام علی اصغر کو زمین پہ نہیں لٹایا. اور شیخ اس کی وجہ کیا لکھتے ہیں کہ یہ نہ ہو امام علی اصغر کو زمین پہ لٹایا جائے اور آپ ایڑی رگڑے اور نیچے سے پانی نہ نکل آئے. اللہ اکبر. باقی تو بھی صبر تھا نا, وہ تو 6 ماہ کے تھے. شیخ فرماتے امام علی اصغر کو زمین پہ لٹایا ہی نہیں گیا کہ یہ نہ ہو یہ حضرت اسماعیل علیہ نبی جن علیہ السلام کی طرح زمین پہ ایڑی رگڑیں اور نیچے سے پانی نہ نکل آئے. باقی ماں نے جمیا کوئی نہیں جڑا امام حسین دے پانی بند کرے. ہاں ہوا پھر کیا, طاقت ہندیاں زور نہ لایا, تے بیٹھے مل رضائیں او پانی باج پیاسے ٹر گئے, تے دین دنی دے سائیں. ہے جی عاشقی کو بچوں کا کھیل تو نہیں ہے نا پھر, ایسے تے اٹ پٹو تو سلوں عاشق نکل آتا ہے. ہوں تے جی ابتدائی سارے دی عشق تو ہون رہی ہے جی, اب تو سب کی ابتدائی عشق سے ہو رہی ہے. عاشقی کا بچوں کا کھیل ہے. عشق تے آتش دوہیں برابر ہوے, عشق دا تاں اتھے کھیرا
آتش ساڑے کخ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جیڑا. پھر خود کو سوال کرتے ہیں حضرت خواجہ غلام فرید. آپ فرماتے ہیں آتش نو تے پانی بجھاوے دسو عشق دا دارو کیڑا. خود کو سوال کرتے ہیں. اور لکھا ہے جی حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھا آدھی رات کا وقت تھا, آپ نے اونچی اونچی کہنا شروع کر دیا ہائے پیاس ہائے پیاس. سب کو محبت تھی, کو پوچھنے نہیں آیا کہ سیدہ کون سی پیاس. سب نے سمجھا شاید سیدہ کے گھر میں پانی نہیں ہے, ان کو پیاس لگی ہوئی ہے. سب نے اپنے اپنے گھروں سے برتن اٹھائے اور پانی بھرنے چلے گئے. سب نے کنویں سے پانی بھرا, واپس آ رہے تھے. راستے میں ایک بزرگ تھے جو واسلین میں سے تھے, انہوں نے روک لیا. بھائی کتنے جا رہے ہو؟ سب نے عرض کی سیدہ اونچی اونچی پکار رہی ہیں ہائے پیاس ہائے پیاس. شاید حضرت سیدہ کے گھر میں پانی نہیں ہے, ہم یہ پانی لے کے جا رہے ہیں ان کی پیاس بجھانے. آپ رو پڑے. آپ نے فرمایا یہ وہ پیاس نہیں جو پانی سے بجھ جائے, یہ اس کی دید کی پیاس ہے, یہ اس کی دید ہی سے بجھے گی. اللہ یا علی رضی اللہ تعالیٰ یا غوث اعظم رضی اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد مردہ آباد مردہ آباد. لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک. ٹھیک ہو گئے ٹھیک ہو گئے. لبیک یا رسول اللہ بیک لبیک لبیک یا رسول تاجدار ختم نبوت. ماشاءاللہ. ہیں جی سوال کیا کرتے ہیں؟ آتش نو تے پانی بجھاوے دسو عشق دا دارو کیڑا. پھر خود ہی جواب دیتے ہیں غلام فریدہ اتھے ککھ نہیں بچدا جتھے عشق دا ہو جے ڈیرا ہے. یہ کچھ نہیں چھوڑتا حضرت. یہ عشق ہی تو ہے جو بدر میں لے کے آتا ہے. یہ عشق ہی تو ہے جو احد سجاتا ہے حضرت. یہ عشق ہی تو ہے جو حنین سجاتا ہے حضرت. یہ عشق ہی تو ہے جو کربلا برپا کرتا ہے حضرت. ہم اسی لیے تو رہ گئے تھے, اسی لیے تو پھر حضرت سلطان باؤ نے لکھا نا فرماتے ہوں بھائی ذرا دھیان نال. عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہو. عاشقی سوکھی نہیں ہو میاں, ایسے جان دینی پڑنی. عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہو. در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کھنے ہو. عاشقی بچیاں دا کھیڑ نہیں ہوا ہے, ذرا دھیان نہ ہی ادھر. میں نے ایک دن اپنے سیدی سے پوچھا میں حضور عشق ایڈا اوکھا کیوں ہوں؟ فرمان لگے اس لیے کہ ہر کوئی اٹھ کے عاشق ہوں دا دعویٰ ہی نہ کر چھڑے. اوکھا ہے بابا جی, سوکھا نہیں, اوکھا کام. اور حضرت مظہر جانے جانا رحمت اللہ نقشبندی مجددی شیوخ میں حضرت کا شمار ہے. بڑا خوبصورت نام ہے جی. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی جیسے آپ کے مریدوں میں شامل ہیں. اور قاضی صاحب نے پھر اپنے پیر کی محبت میں اپنی تفسیر کا نام تفسیر مظہری رکھا. حضرت جی شیخ فرماتے ہیں یہ عاشقی سنو جی. آپ فرماتے ہیں ہمارے جو پیر و مرشد تھے نا حضرت مظہر جانے جانا, آپ کی جو بی بی صاحبہ تھی نا زوجہ محترمہ, زبان کی بڑی تلخ تھی, لیکن حضرت نے سارے مریدوں کو کہہ رکھا تھا یہ جو کچھ بولے تو ہی چوپ ہی رہنا ہے. ٹھیک ہے جی. اس لیے کوئی مرید آگے سے بولتا نہیں تھا. وہ لکھا ہے کہ حضرت کا ایک مرید کابل سے آیا, پٹھان تھا, تلوار اس نے لگائی ہوئی تھی. حضرت نے کو کام اس کے ذمہ لگا دیا خانقاہ میں, وہ کام کر رہا تھا. بی بی صاحب آ گئی, آگے پوچھتی ہیں وہ خان یہ کیا کر رہے؟ وہ آگے سے عرض کرتا ہے مجھے پیر صاحب نے کرنے کو کہا. پہلے تو خان صاحب کی ہوئی, خان صاحب چپ کر کے برداشت کر گئے. بھائی ظاہر اندر سے آئی ہیں میرے پیر سے کوئی تو رشتہ ہوگا نا, وہ چپ کر گئے. پھر اماں جی نے توپوں کا رخ پیر صاحب کی جانب کر دیا. اب بھائی اپنے پیر کے لیے کون بات سنتا ہے, اس سے بھی نہیں سنی گئی. اس نے جناب تلوار کو ہاتھ ڈالا اور میان سے کھینچی باہر کو. اس سے پہلے کہ تلوار چلتی حضرت کو بذریعہ کشف خبر ہو گئی. اب بھاگتے ہوئے آئے, مرید کا ہاتھ پکڑا اور باہر لے گئے. اب باہر جا کے پیر صاحب بھی رو رہے ہیں, مرید بھی رو رہا ہے. جب کفیہ سنبھلی نا تو مرید عرض کرتا ہے حضرت آپ اتنے بڑے شیخ ہیں برے صغیر پاک و ہند کے, اگر اس پہاڑ پہ نظر ڈالیں تو سرما کر دیں. اور ایک اور ذات آپ کی شان میں اتنی گستاخی. آپ پھر رو پڑے. آپ نے فرمایا سن بھائی جب میں قرب الہی پانے کے لیے مجاہدے کر رہا تھا نا تو ایک دن الہام ہوا, اوے مظہر ہم تجھ سے راضی ہیں. کہتے میں نے سجدہ شکر ادا کیا,
کہتے پھر الہام ہوا مظہر تیری طرح ہماری ایک اور بندی ہے، ہم اس سے بھی بڑے راضی ہیں اور ہمیں راضی کرنے کے لیے وہ بڑی محنت کرتی ہے، بس اس میں کیا ہے بھائی زبان کی بڑی کڑوی ہے، کبھی تو ہمارے لیے اسے نکاح کر لینا ہم تجھ سے اور راضی ہو جائیں گے۔ اب پھر رو پڑے اور آپ نے فرمایا گستاخی تو دور اور میں ایک نظر ڈالوں اس کو بولنا بھول جائے، لیکن کیا کروں میں اپنے یار سے یاری نبھا رہا ہوں۔ یاریاں ایویں نہیں نبھدی، عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہو، در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کھنے، یہ عاشقی کو بچیاں نہ کھیڑ نہیں۔ اور میں کہتا ہوں حضرت عشق ایک لفظ ہے، ایک کیفیت ہے، اگر اس کا کوئی وجود ہوتا نا تو وہ چیخ چیخ کے کہتا ہے تسی جھوٹے ہو، حسین سچا تھا۔ اینج نہیں حضرت جی، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 14 سال ایک سید سے کشتی آ رہے تھے حضرت، پھر بڑا کچھ عطا ہوا، لیکن وہی ایک سلسلہ ہے، اس سے پھر گزرنا تو پڑتا ہے نا حضرت۔ لکھا ہے 14 سال آپ نے بغداد کے ویرانوں میں حضرت جی چلہ کشی کی، مجاہدے کی حضرت جی۔ 14 سال بعد حکم ہوا چل جنید مخلوق کا رخ کر اور انہیں دعوت دے ہماری طرف۔ شیخ فرماتے ہیں 14 سال بعد حضرت جنید بغدادی واپس آ رہے ہیں، راستے میں کوئی گھوڑے پہ گزرا، کوئی اونٹ پہ گزرا، کوئی خچر پہ گزرا، کوئی بیل گاڑی پہ گزرا، اور کیا دیکھ رہے ہیں کہ جنید واپس آ رہے ہیں، خبر آگ کی طرح پھیلی بغداد شریف میں، ٹھیک ہے جی۔ سارا بغداد لکھا آپ کا استقبال کرنے کے لیے بغداد سے باہر آ گیا، سارا بغداد، ہاتھوں میں پھول ہار اٹھا رکھے ہیں۔ آپ جب آئے نا آپ نے خود دیکھ کے نا لوگوں کے ہار اور پھول، آپ نے کہا اوے جنید جینے ہار تینوں پے جینے پھول تیرے تے سٹے گئے، تے وہ نفس جنہوں 14 سال لڑائی کر کر کے مارے ہے وہ انہیں تے پھر موٹا ہو جانا ہے۔ اللہ یہ ان کا تقویٰ تھا، اتنے پھولوں سے نہیں ان کے نفس موٹے ہوتے حضرت، تقویٰ تھا ان کا۔ کس طرح لوگوں سے جان چھڑواؤں؟ ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ آپ نے اس آیت پہ عمل کرتے ہوئے، کیونکہ آپ مسافر تھے، افطار کی اجازت تھی، آپ نے اپنی جیب سے نہ جوں کی روٹی کا خشک ٹکڑا نکالا اور آپ نے اس کو چبانا شروع کر دیا۔ اب لوگوں کی اس جانب توجہ نہیں گئی، انہوں نے کہا لے بھائی یہ شیخ جنید 14 سال کیا کر کے ہیں، روزہ ہی نہیں رکھا۔ لوگوں نے پھول پھینکے نیچے اور پتھر اٹھائے، اور لکھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی پہ سنگ باری شروع ہوئی۔ آپ زمین پہ بیٹھ گئے، سر پہ ہاتھ رکھ کے نا پتھر برستے رہے، اور آپ خود کو مخاطب کر کے اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے رہے اون چنگا رہے ہیں، اون چنگا رہے ہیں، ہائے ہائے کتنے گئے اون چنگا رہے ہیں۔ شیخ فرماتے ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس کو پتھر کوئی نہیں ملا اپنا غصہ نکالنے کے لیے، اس نے کیا کیا، اس نے آگے آ کے نا آپ پہ تھوک پھینکا۔ اب لوگوں کے پتھر تو برداشت کر گئے، اس بچے کا تھوک نہیں برداشت ہوا، پیمانہ جھلک گیا اور آنکھیں برس پڑی ہیں۔ اب اسی طرح روتے روتے اپنے گھر آئے، حجابات اٹھے پھر، اور آواز آتی ہے جنید نہ رو، ارے بغداد والوں کو کیا پتہ تیرے آنسو ہماری بارگاہ میں کیا قدر و قیمت رکھتے ہیں، اگر میں ان بغداد والوں کو بتا دوں تو یہ سارا کچھ چھوڑ کے آگے تیرے دروازے پہ بیٹھ جائیں۔ اب آگے بھی حضرت جنید بغدادی تھے، آپ بھی عرض کرتے ہیں رب کریم اگر میں بھی لوگوں کو بتا دوں کہ تو کتنا کریم ہے تو لوگ تجھے بھی سجدہ کرنا چھوڑ دیں۔ پھر لکھا ہے آگے سے آواز کیا آتی ہے، او جنید پھر اس طرح کرتے ہیں آج کے بعد تو مجھ پہ پردے ڈالا کر، میں تجھ پہ پردے ڈالوں گا۔ یا رسول یا زندہ باد زندہ باد، مرشد جی ہے، مرشد جی ہے۔ آج پتر سستا سودا جی، مہنگے سودے وہ کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے۔ کون سی بستی بسائی تاجرانی اہل بیت۔ اور جتنے پتر بچے بیٹھے ہو نا، اسپیشلی نوجوان، میں آپ کو کہوں گا اس راستے پہ چل کے دیکھو، اللہ کی قسم ہے وزیر اعظم عمران خان کی کرسی میں وہ مزہ نہیں ہے جو مزہ اس راستے پہ صرف ایک قدم اٹھانے میں ہے حضرت۔ وزیر اعظم عمران خان کی کرسی میں وہ مزہ نہیں، میں کہتا ہوں صرف ایک قدم اٹھانے میں،
اور حضرت ابراہیم بن ادہم پتر یہ ہیں اصل حسینی، یہ ہیں اصل اہل بیت والے، اور یہ کوئی ایویں ہی نہیں کوئی نام، یہ وہ مرد کلندر ہے حضرت جی جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں بلخ کی بادشاہی کو ٹھوکر ماری تھی حضرت، یہ وہ مرد کلندر ہے حضرت۔ اور جب اللہ فضل کرتے ہیں نا پھر اللہ اسباب بناتے ہیں۔ لکھا ہے ایک رات آپ اپنے کمرے میں شاہی کمرے میں سوئے ہوئے تھے، تو اس طرح لگا جیسے کو ابھی یہاں سے گزر کے گیا ہے۔ یہ جو بادشاہ ہوتے ہیں نا ہوتے بڑے ذرا نفیس مزاج ہیں حضرت، آپ اٹھ بیٹھے اس کی آہٹ سے، پھر دیکھتے کیا ہے کہ چھت پہ بھی کوئی چل رہا ہے، آپ نے باہر کھڑے پہرے دار کو بلایا، آپ نے فرمایا کون گزر کے گیا ہے؟ اس نے عرض کی حضور ہم ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں، گزر ہی کوئی نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا اچھا ہو سکتا ہے میرا وہم ہو۔ اب دوبارہ لیٹے تھے تو وہ جو گیا تھا نا گزر کے وہ واپس آیا، حضرت نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ دیا، آپ نے فرمایا تو چھت پہ کیا کر رہا تھا، تیرا چھت پہ کیا کام؟ اب وہ جو حضرت کو اصل میں جگانے آیا تھا وہ آگے سے کہتا ہے حضرت میرا اونٹ کھو گیا، میں چھت پہ اونٹ تلاش کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا تیری مت تو نہیں ماری گئی، اور کبھی چھت پہ بھی اونٹ ملا ہے، اور چھت پہ اونٹ کو تلاش کرنا کہاں کی دانائی ہے؟ اب وہ جو حضرت کو جگانے آیا تھا وہ آگے سے کرتا ہے حضرت اگر چھت پہ اونٹ نہیں ملتا تو پھر یہ مجھے بتائیں کیا پلنگ پہ رب مل جاتا ہے؟ اگر چھت پہ اونٹ تلاش کرنا نادانی ہے تو پھر مجھے یہ بتائیں پلنگ پہ رب تلاش کرنا کہاں کی دانائی ہے؟ وہ تو چلا گیا لیکن حضرت کو ایسی چوٹ لگا گیا۔ پھر اس مرد کلندر نے پھر بلخ کی بادشاہی چھوڑی حضرت۔ اور جو میں نے آپ بچوں کو کہا ہے نا کہ وزیر اعظم عمران خان، میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، اس کی کرسی میں وہ مزہ نہیں ہے جو مزہ اس راستے پہ صرف ایک قدم اٹھانے میں ہے۔ پھر پتر وہ دل جوئیاں کرتا ہے اپنے بندوں کی۔ لکھا حضرت ابراہیم بن ادہم جب اس راستے پہ چلے، بادشاہ تھے، مشقتیں اٹھائیں، جوخم دیکھے، پھر وہ دل جوئیاں کرتا ہے اپنے بندوں کی۔ حضرت ابراہیم بن ادہم فرماتے ایک رات میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں، دو بندے ہیں، ایک کے ہاتھ میں رجسٹر ہے، ایک کچھ لکھوا رہا ہے، ایک کچھ لکھ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں خواب ہی میں ان کے پاس گیا، السلام علیکم کا، انہوں نے جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا ہے تم دونوں کون ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے فرشتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا تم کیا لکھوا رہے ہو اور تم کیا لکھ رہے ہو؟ جو لکھوا رہا تھا اس نے کہا میں اس کو رجسٹر میں ان بندوں کے نام لکھوا رہا ہوں جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا ہے، اور رجسٹر میں ان بندوں کے نام لکھ رہا ہے جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں میں نے کہا میں بھی تو اسی راستے کا مسافر ہوں نا، میں بھی تو اس کو راضی کرنے نکلا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا ذرا دیکھو ہاں اس رجسٹر میں میرا نام ہے؟ کہتے ہیں ان فرشتوں نے ایک دو اور آگ کو نا الٹا پلٹا، اور مجھے کہنے لگے ابراہیم تیرا نام تو اس رجسٹر میں نہیں ہے۔ کہتے ساتھ ہی آنکھ کھل گئی، کہتے میں نے اور محنت کی، اگر 500 نوافل تھے نا میں نے 1000 کر دیے، اگر 10,000 بار پہلا کلمہ شریف پڑھ رہا تھا میں نے 20,000 کر دیا، اگر دن میں 20,000 بار دروشی پڑھ رہا تھا تو میں نے 40,000 بار کر دیا۔ فرماتے ایک رات پھر خواب دیکھا، کیا پھر دو ہیں، ایک لکھوا رہا ہے ایک لکھ رہا ہے۔ فرماتے میں پھر گیا جا کے السلام علیکم کہا، انہوں نے جواب دیا۔ فرماتے میں نے کہا کیا لکھوا رہے ہو اور تم کیا لکھ رہے ہو؟ جو لکھوا رہا تھا نا وہ کہتا ہے میں ان بندوں کے نام اس کو لکھوا رہا ہوں جن سے اللہ راضی ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، راضیۃ مرضیہ، ٹھیک ہے جی، راضیہ اور ہے مرضیہ اور ہے۔ کہا میں ان کے نام لکھوا رہا ہوں جن سے اللہ راضی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں میں نے خود کو کہا، میں نے کہا ابراہیم تیرا نام تو اس رجسٹر میں بھی نہیں تھا جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا ہے، اور یہ تو وہ رجسٹر ہے جن سے اللہ راضی ہے، اس سے اوپر کا مقام، تیرا نام اس رجسٹر میں کیسے آ گیا؟ کہتے ہیں میں خاموش کھڑا رہا، تو کہتے ہیں وہ فرشتے مجھے کہتے ہیں ابراہیم آج نہیں پوچھو گے کہ میرا نام ہے کہ نہیں ہے؟ اب فرماتے میں نے جو دل میں سوچا تھا ان کو بھی کہہ دیا۔ میں نے کہا میرا نام تو اس رجسٹر میں بھی نہیں جنہوں نے راضی کر لیا ہے، تو یہ تو وہ رجسٹر ہے جن سے اللہ راضی ہے، تو میرا نام اس رجسٹر میں کیسے آ گیا؟ تو آپ فرماتے ہیں آگے سے وہ فرشتے کہنے لگے ابراہیم تجھے مبارک ہو، اس رجسٹر میں سب سے پہلے تیرا ہی نام لکھا ہوا ہے۔ یار ہے اللہ جی، یا نبی یا نبی
آدمی کہو زندگی حضور مرشد جی مرشد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت زندہ. ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، سادات ہیں، علماء ہیں. چلو جاتے جاتے حضرت میں ایک سوال آپ سے بھی اور خود سے بھی کرنے لگا ہوں، ان سے نہیں آپ سے اور خود سے. ذرا پتہ حضرت جی سب کو اپنا، ہمیں بڑی عادت ہے ایک دوسرے کو تھرمامیٹر لگانے کی. آؤ حضرت آج بیٹھ کے خود کو لگاتے ہیں. امام علی مقام کی محفل میں آئے. ذرا سچ بتانا جی، میری عمر 37 سال ہے، 38واں شروع ہے. چلو جی میں 38 ہی کہتا ہوں. 38 ہے، 39 والے بھی ہوں گے، 40 والے بھی ہوں گے، 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52. اس طرح آپ 38 سے واپس بھی آ سکتے ہیں. 37 36 35 34 33 32 31 30 29 27 26 25 24 23 22 21 20 سارے ہی ہیں. لو جی سارے اپنی اپنی عمر کا حساب لا کے آؤں ایک سوال اپنے آپ نہ کریے. حضرت کدی خیال آیا ہے اللہ راضی ہے کہ نہیں؟ میں اپنا 38 گنا میں نے بھائی سلیمان اج دے حضرت جواب امام حسین دی محفل چاہے، یعنی 38 سالہ جی کدی خیال آیا تین کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں؟ اللہ پتر راضی سارے انہوں ہی کرنا ہے دے. اللہ راضی سارے انہوں ہی کرنا ہے دے. بھائی مولوی سلیمان جواب آج اپنے 38 سالہ دا کدی خیال آیا ہے؟ میں خیال کی بات کر رہا ہوں. کبھی آیا جی خیال کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں راضی؟ ڈوب مرنا چاہیے پھر حضرت میں کہیں جا کے. کھائیے ہو دا پیوی ہو دا زمین ہو دی آسمان ہو دا چند ہو دا سورج ہو دا تارے ہو دے چھوٹا گوشت ہو دا وڈا ہو دا منوسا تیرا کی ہے تیرا کی ہے منو تو دس. تجھے کبھی 38 سالوں میں سلیمان خیال ہی نہیں آیا کہ اللہ پتہ نہیں راضی ہے کہ نہیں راضی ہے؟ تجھے کبھی خیال بھی نہیں ہے؟ تو اتنا مست ہو گیا دنیا داری میں. نہیں پتر یہی پیغام حسین ہے، یہی پیغام حسین ہے. اپنا رب راضی کرو. اور دیکھو حضرت جی کر دیا جی کر دیا حضرت، انہوں نے بتا دیا عاشقی کیسے ہوتی ہے. عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہو، تار نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کھنے ہو، جتوال ویکھے راز ماہیدہ لگے اسے بننے ہو، سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ پنے ہو. دے دیا جی. یہ روایت کی صحت پہ تھوڑا علماء نے کلام کیا جی. اللہ ایک دن نبی صاحب تھے تو مفتی صاحب نے اچھا خاصا اعتراض کر دیا کہ جی آپ جیسے بندے کو کم از کم یہ تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے. لیکن نہیں ہے جی واقعی ہے. یہ لکھا ہے جی کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے لیے نکلے نا، وہ نکلے کیسے کہ ان کو سارا ہی پتہ تھا کہ کیا ہونا جا. اچھا چلو میں ایک روایت آپ کو سناتا ہوں اور بات تھوڑی کھل جائے گی. یہ تفسیر روح البیان حضرت میں اس میں لکھا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بادشاہت عطا کی نا کل کی، تو آپ نے اگلے دن ایک اجلاس طلب فرمایا جس میں سب کو دعوت دی گئی، جنات انسان وحوش و طیور سارے چرند پرند آئے. آپ نے فرمایا بھائی ایک ایک کر کے نا جو اللہ نے تمہیں کوالٹیاں دی ہیں سارے بیان کرو تاکہ سارے لشکر کو پتہ ہو ہمیں کیا کیا کوالٹی رکھنے والا موجود ہے. شیخ فرماتے ہیں سب سے اینڈ پہ نا ہد کھڑا ہوا اور وہ عرض کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ نے مجھے یہ کمال بخشا ہے کہ اگر میں آسمان کی بلندیوں پہ بھی اڑ رہا ہوں نا تو زمین کی موٹی تہہ کے نیچے مجھے پانی نظر آتا ہے. جہاں پانی ہوگا وہاں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا یہاں کھدائی کریں یہاں پانی ہے. اب تفسیر روح البیان میں شیخ لکھتے ہیں فرماتے ہیں کوے نے اعتراض کر دیا. اس نے عرض کی حضرت اللہ دے نبی علیہ السلام اے خود جھوٹ بول دا جے پہ. آپ نے فرمایا بھائی کس طرح؟ وہ کوا آگے سے عرض کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام اسے ذرا پوچھیں، یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ آسمان کی بلندیوں پہ اڑتے ہوئے مجھے زمین کی اتنی موٹی تہہ کے نیچے پانی نظر آتا ہے. تو اس کو پوچھیں ہاں تجھے وہ جال نظر نہیں آتا جو شکاری نے تجھے پکڑنے کے لیے دانے کے نیچے لگایا ہوتا ہے، اس میں تو پھنس جاتا جا کے. اعتراض بالکل ٹھیک تھا.
حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبی علیہ السلام نے حدود سے کہا دے جواب اس کو. تو حدود آگے سے عرض کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام بات یہ ہے کہ نظر مجھے وہ جال بھی آ رہا ہوتا ہے جو شکاری نے دانے کے نیچے لگایا ہوتا ہے, لیکن کروں کہ آگے سے آرڈر پھنسنے کا آیا ہوتا ہے. نظر تے جال بھی آتا ہوتا ہے لیکن آرڈر پھنسن دا آیا ہوتا ہے. پر حضرت جی اہل اللہ کا ہمیشہ یہ انداز رہا ہے کہ وہ سر تسلیم خام کرتے ہیں, وہ سر تسلیم خام کرتے ہیں. جی وہ میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے ڈاواں. حضرت یہ حضرت اب ہم بھی چھوٹے گوشت سے روٹی کھا گئے ہیں یہ, لیکن سنو پتر ایوینا جو منہ میں آئے بول دیا کرو, ہیں جی تھلے رہا کرو ذرا جتھے ہے ہو. یہ سنو عاشقی حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. حضرت سیدہ خود فرماتی ہیں, آپ فرماتی ہیں میں نے 4 روٹیاں بنائیں. اب بزرگوں نے کلام کیا جی سیدہ نے 4 کیوں بنائی 5 کیوں نہیں بنائی؟ خود ہی بزرگ اس کا جواب دیتے ہیں 4 اس لیے بنائی 5ویں اس لیے نہیں بنائی کیونکہ 5ویں کاٹا ہی نہیں تھا. یہ فقر تھا اہل بیت کا, اور یہ فقر اضطراری نہیں تھا, فقر اختیاری تھا. اگر وہ چاہتے تو سارا کچھ ہی آ سکتا تھا. ارے یہ تو شان سیدہ مریم ہے. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اگر حضرت مریم کے لیے پھل آ سکتے ہیں تو سیدہ کائنات کے لیے نہیں آ سکتے تھے. لیکن مسلک کیا تھا؟ جویں ہو رہا ہے جویں ہو رہا ہے. فرماتی میں نے 4 روٹیاں بنائیں. ایک روٹی مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ, ایک روٹی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ, ایک روٹی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. فرماتی ہیں تینوں نے اپنی اپنی روٹی کھا لی. کہتی ہیں جب میں اپنی روٹی کھانے لگی نا تو دل میں خیال کیا آیا فاطمہ تو روٹی کھا رہی ہے, پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی ہے, پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں. فرماتی میں نے اپنی روٹی کا ادا کیا, اس پہ تھوڑا سا سالن رکھا, لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. اور وہ محبوب جو مدینہ طیبہ بیٹھ کے عرشوں کی خبریں دیتے ہیں, ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہے. آپ پوچھتے ہیں فاطمہ یہ کیا؟ عرض کرتی ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام 4 روٹیاں بنائیں, ایک مولا مشکل کشا, ایک مولا حسن, ایک مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. یہ 4تھی روٹی میری تھی. جب کھانے لگی تو دل میں خیال آیا پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں. یہ اپنی روٹی میں سے آدھی روٹی لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہیں. تو لکھا ہے حضور نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ 3 دن گزر گئے تیرے بابا کے پیٹ میں کوئی لقمہ بھی نہیں گیا ہے. ہاں جی ہاں جی ہائے ہائے ہائے. لکھا ہے جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے لیے نکلنے لگے نا تو اس وقت آپ کے سب سے چھوٹے شہزادے حضرت سیدنا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اور عمر مبارک 6 ماہ تھی حضرت. اور آپ کی ایسی شہزادی بھی تھیں کہ جن کو آپ ساتھ لے کے نہیں گئے. میں کچھ ادب کی وجہ سے نام مبارک نہیں لوں, آپ سب کو پتہ ہے حضرت. لیکن اللہ کے فضل سے اللہ نے 2 بار موقع دیا. میں نے مدینہ طیبہ میں اس جگہ کی زیارت کی ہے جہاں شہزادی صاحبہ کھڑی ہو کے اپنے بابا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ دیکھا کرتی تھی. وہ جگہ آج بھی وہاں موجود ہے جہاں سیدہ کھڑی ہو کے اپنے بابا امام حسین کا راستہ دیکھتی تھی. تو یہ آپ نے حضرت جی اپنے گھروں میں بھی دیکھا ہوگا کہ اگر بہن تھوڑی سی بڑی ہو نا اور اللہ کو چھوٹا بھائی دے دے تو پھر بہنیں پیار نہیں بلکہ جان نچھاور کرتی ہیں اپنے بھائیوں پہ. کیونکہ میں نے اپنے گھر میں اس کو دیکھا ہے. میری بڑی بیٹی ہے 8-9 سال کی ہے, پھر اس کے بعد اللہ نے ایک اور بیٹی دی, پھر اللہ نے ایک بیٹا دیا. اور میں نے دیکھا ہے حضرت چھوٹی کو نہیں, وہ تو آپس میں اپوزیشن ہے پیپل پارٹی تے نون لیگ, لیکن وہ جو بڑی ہے نا کیونکہ وہ بڑی ہے وہ اپنے چھوٹے پہ جان نچھاور کرتی ہے. بلکہ میں اس کو کہتا ہوں کہ تو ادھی امی ہے دی, پیمپر تک بدل دیتی ہے, وہاں سوئی ہوتا نہلا دیتی ہے, کپڑے بدل دیتی ہے اس کے. اور میں بچوں سے کہا کرتا ہوں, میں دعا بھی کرتا ہوں کہ کیا
یا اللہ جو بہن تے کرن ڈئی ہے جدوں بھرا دا ویلا آیا تے اینوں ہی توفیق دئی ہے. کیونکہ حضرت جی میں نے دیکھا جب بھائیوں کی باری آتی ہے بڑے سخت ثابت ہوتے ہیں حضرت جی. پھر بھول جاندی آپی تے باجی, پھر پلاٹ آ جاندے نے وچ حضرت جی, پھر وچ پلاٹ آندے نے حضرت جی. نہ پتر آپی باجی رکھ لئیو, اللہ پلاٹ بڑے دے چھڑے گا تد میں. لیکن دکھ کی بات یہ ہے حضرت, نہ اسی آپی رکھی ہے نہ اسی باجی رکھی ہے, اسی پلاٹ ہی رکھے نے حضرت جی. ٹھیک ہے بھائی, پھر مینوں دن دسی جدن تیرا پلاٹ تینوں نال لے کے جا کے دین گے حضرت جی. نہ اسی بھرا رکھے نے نہ اسی بھੈਣਾਂ, اسی پلاٹ رکھے نے. لیکن پتر میں کہاں گا جی بھرا رکھ لئیے, پلاٹ اللہ بڑے دے دے گا. کیونکہ پلاٹ لب جاندے نے, بھرا نہیں لبدے ہے کوئی. پلاٹ لب جاندے نے پتر, بھੈਣਾں نہیں لبدی ہیں کوئی. اپنی بھੈਣਾں رکھیو, اپنے بھرا رکھیو. اور میرے معاشرے کا اس وقت سب سے بڑا جو خناس ہے, میں آپ سے کہوں گا پتر, اپنی بیویوں سے بھی بڑا پیار کرو, لیکن اپنے بھائی کو اپنی بیوی کی نظر سے نہ دیکھو. کیونکہ اس کا وہ جیٹھ ہے, اس کا وہ دیور ہے. جب تم اپنی بیوی کی نظر سے دیکھو گے تمہیں بھی اپنا بھائی جیٹھ اور دیور ہی نظر آئے گا. اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھو, تمہیں اپنا بھائی لگے گا. وہ اپنی بہن کو اپنی بیوی کی نظر سے نہ دیکھو, پھر وہ تمہیں نند نظر آئے گی. تم اس کو نند دے رہی ہو. نہیں حضرت, وہ تیری بہن ہے, چلے آج بھی تیری بہن ہے. بس یہ میرے معاشرے کی خرابی ہے, ہم نے اپنی آنکھوں سے اپنوں کو دیکھنا چھوڑ دیا حضرت. ہم اپنی بیوی کی نظر سے بھائی کو دیکھ رہے ہیں. او بھائی, تیری بیوی کا وہ جیٹھ ہے, دیور ہے, تیری بیوی کی وہ نند ہے, اس کی نظر سے نہ دیکھ. نہیں تجھے اچھا لگے گا کچھ بھی, اس کو اسی نظر سے دیکھ جس نظر سے تو بچپن میں دیکھا کرتا تھا. پاجی, چھوٹا, بہن, آپی, نکی ہیں. میرے بعد حضرت جی میں اکیلا ہوں جی. میرے بعد اللہ نے پھر 7 سال بعد مجھے ایک چھوٹی بہن عطا کی. اور مجھے یاد ہے آج بھی وہ دور جب حضرت اس کو میں کندھوں پہ بٹھا کے نا تو بازار چیز لینے جایا کرتا تھا. اور وہ آتی ہو جاتی ہیں یار, ہو جاتی تو کیا کروں, وہ بھول جاؤں بچپن اس کا. جس دن موڑنے آتے چوک کے چیز لین جانا ہوں, آج بھول جاؤں ہے, بھول جاؤں آج میں اس کو. لیکن ہم بھول رہے ہیں حضرت. اس کو اپنی بیوی کی نظر سے نہ دیکھو, تمہیں نند نظر آئے گی, وہ پھر تمہیں جیٹھ نظر آئے گا, تمہیں دیور نظر, اس کو اسی نظر سے دیکھو بھائی. اور چھوٹی موٹی, میں نے جیسے پہلے کہا نا, میں اب بھی وہاں کھڑا ہوں, قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخصیت کا نام ہے جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک نہیں 72 قتل ہوتے دیکھے. حضرت جی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخصیت کا نام ہے جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے 72 شہید ہوتے دیکھے. حضرت 6 ماہ کا بھی دیکھا, 18 سال والا بھی دیکھا, حضرت عباس علمدار بھی دیکھے, اپنے بابا کو بھی دیکھا. وہ تھے امام زین العابدین جنہوں نے ایک نہیں, جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے 72 لاڈلے ایک ایک کر کے گرتے دیکھے. اور کوئی چھوٹی بات نہیں. لکھا ہے جب امام زین العابدین حضرت امام علی اکبر کا جسم مبارک میدان جنگ سے اٹھا کر خیمے تک واپس لائے, ایسا غم تھا یہ, آپ کی ساڑی داڑھی اور سر مبارک سفید ہو گیا تھا. امام زین العابدین وہ تھے حضرت جی. لیکن ہوا کیا, جب آپ دمشق, شام, کوفہ ہوتے ہوئے مدینہ طیبہ آئے, پھر آپ نے مدینہ طیبہ میں سکونت اختیار کی. وہ مکان آج بھی مدینہ میں موجود ہے. وہ لکھا ہے اسی مکان میں ایک یزیدی سپاہی جو میدان کربلا میں یزید کی طرف سے لڑا, ابن زیاد کی طرف سے لڑا, شمر کی طرف سے لڑا. حضرت اس پہ کوئی معاملہ بنا اور اس نے آ کے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پناہ مانگی. آپ نے پناہ بھی دی. 3 دن تاریخ لکھتی ہے اور 3 راتیں آپ کے پاس رہا. جب جانے لگا تو حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو کثیر خرچہ بھی دیا. تاریخ کہتی ہے تھوڑا سا آگے جا کے نہ واپس آیا. آگے عرض کرتا ہے حضرت لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. آپ نے فرمایا تیرے دل میں یہ خیال کیوں آیا؟ عرض کرتا ہے حضرت اگر پہچان لیتے تو اپنے والد اور اپنے بھائیوں کے اور اپنے جان نثاروں کے قاتل کو گھر تو نہ رکھتے اور اتنا خرچہ تو نہ دیتے ہیں. آپ نے بھی کمال جواب دیا. آپ نے فرمایا سن لو, جب تو نے میرے بابا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پہلی تلوار چلائی تھی نا, میں تو تب کا تجھے پہچانتا ہوں. فرق صرف اتنا, وہ تیرا کردار تھا, یہ میرا کردار ہے. کردار کدھر ہے حضرت جی, کردار کدھر ہے جی. ایتھے تینج لگتا ہے حضرت جی 2 گولیاں صبح 2 11 بجے 2 دوپہر دی روٹی تو بعد 2 عصر ویلے 2 شاہ تو بعد غصے دیاں کھانے ہیں. حضرت ہر بندے کو غصہ چڑھا ہوا ہے.
ہر بندہ لڑنے کو تیار، ہر بندہ مارنے کو تیار، ہر بندہ کاٹنے کو تیار، ہر بندہ. حضرت مولا مشکل کشا، وقت پورا ہو گیا، حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کی امامت کرواتے ہوئے عبد الرحمن ابن ملجم فاسق فاجر خارجی ملعون، اس نے حضرت مولا مشکل کشا پہ وار کیا، اور میں نے کتاب میں پڑھا ہے اس کا وار اتنا شدید تھا کہ جب اس نے حضرت مولا مشکل کشا کے سر پہ وار کیا نا تو جو تلوار تھی نا وہ کاٹتی کاٹتی آپ کی کان پٹی تک آ گئی ہے. اتنا شدید وار تھا اس کا، اتنی زور سے اس نے اپنا ہتھیار چلایا، اور ہتھیار بھی وہ تھا کہ جس کو اس نے کئی بار گرم کر کے زہر میں ٹھنڈا کیا تھا. اس کے دل میں اتنا بغض تھا مولا مشکل کشا کے لیے، تاکہ اگر وار کی شدت سے بچ جائیں تو زہر کے اثر سے نہ مولا مشکل کشا بچیں. ابو فیروز لؤلؤ جس نے حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب کو شہید کیا، اس نے ساتھ ہی خودکشی بھی کر لی، لیکن یہ گرفتار ہوا، یہ گرفتار کھڑا تھا. مولا مشکل کشا کی خدمت میں پانی کا پیالہ لایا گیا، آپ کی نظر اس کے چہرے پہ پڑی، فرمایا پہلے اینو پانی پیاؤ. ہے کوئی مثال صرف نعرے مارنے نے؟ فرمایا پہلے پانی اس کو پلاؤ. اس کے دل میں بغض علی تھا، اس کے بغض نے اس بات پہ آمادہ کیا ہے پانی نہ پیویں ادھر تینوں مارن لی زہر پایا گیا. اس نے پینے سے انکار کر دیا، پانی اسی طرح واپس آیا. آپ نے مخاطب کر کے کہا، اے عبد الرحمن ایک ہی کیتے، اگر تو علی دے گھر دا پانی پی لیندا تے علی نے بھی قیامت والے دن اونی دیر جنت سے نہیں سی جانا جنی دیر پہلے تیرے آرڈر نہ کروا لیندا ہے. اور تیرے بھائی نے تیرا کیا مارا ہے یار، ہے کیا مارا تیرا، تیری بہن نے تیرا کیا مارا ہے یار. اگر تو ان کا ماننے والا تو پھر تو تیرا اتنا بڑا کلیجہ ہونا چاہیے میاں. اگر تو ان کا ماننے والا پھر تو تیرا اتنا، ہاں جی. اور یہ نہ سمجھنا وہ جو ماننے والے تھے. آخری بات جی بس، وہ انشاءاللہ پھر کبھی. اب میرا دل کر رہا میں بات سناؤں گی حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ. نہیں مجھے ذرا میں اس بات کا بھی دھیان ہے نا، گرمی بھی بڑی ہے جی، اللہ دی مخلوق کے میں سانو پٹھا ٹنگیا ہوئے انہوں نے پڑھ کے ہیں. میرا محبوب تو جب امت کو مشکل میں دیکھتا تھا تو نماز مختصر کر دیتا تھا، تیری تقریر ہی نہیں مکن رہی. بھائی بڑا دھیان رکھنا پہنتا، اللہ کو بڑا پیار ہے اپنی مخلوق سے. ہاں ایویں میں سانو لمحہ پایا ہوئے انہوں نے پڑھ کے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ. یہ تھے اہل بیت والے، وہ تو ہی اہل بیت والے تھے نا، لیکن عملاً بھی حضرت پہ ہیں. میں نے پڑھا شاہ جی اور کمال ہے جی، کمال ہو گیا. لکھا ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کو چادر میں چھپائے بازار سے گزر رہے تھے. وہ چھپایا کیوں تھا جی؟ تاکہ کوئی دیکھ نہ لے، لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، کسی کو دھکا لگے گا، کسی کے پاؤں پہ کسی کا پاؤں آئے گا، ہیں جی کسی کو نہیں، اللہ کی مخلوق کو مشکل نہ ہو، چھپا کے گزر رہے تھے. وہ لکھا اس وقت بازار میں کپڑا چور کھڑا تھا، اس کی نظر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر پہ پڑ گئی. اب اس کو یہ نہیں پتا کہ چادر کے نیچے کیا کون ہے، اگر وہ بتاتا وہ کبھی یہ نہ کرتا. اس نے تو چادر دیکھی اور وہ بھی پیچھے پیچھے چل پڑا، کس نظریے سے کہ یہ چادر چھین کے بھاگنا ہے. لیکن بازار میں نہیں چھیننی، آگے رش ہے، مزاحمت ہوگی، پکڑا جاؤں گا. اب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چل رہے ہیں، وہ بھی چل رہے ہیں. اب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ زمین میرے سامنے اس طرح ہے جیسے کھانے والے کے سامنے دسترخوان ہو. تو آپ کو نہیں پتا تھا پیچھے کون چل رہا ہے؟ پتا تھا کس نظریے سے چل رہا ہے، یہ بھی پتا تھا. چلتے رہے، وہ بھی چلتا رہا. جب حضور غوث پاک بازار سے باہر نکل آئے نا، اور اس نے پکڑ کے نا آپ کی چادر کھینچی، آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا. آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، رب کریم پھڑی چادر پیڑی نیت نال، لیکن پھڑ چادر میری لئی، پھڑی چادر پیڑی نیت نال لیکن پھڑ چادر میری. تو یا اللہ جے پھر پھاڑی لئی سوں تے ایندا کرم کر میری چادر پھڑ کے میرے نال ہی جنت چ جائے. اے سنان تک تے ٹھیک ہے، باہر میری بھی پھڑ کے ویکھو ہاں بھلا میں کی کرنا وا. ہاتھ جوڑ کے دین سیکھو یا دین سیکھو. قتل حسین نسل میں مر گئی یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. لیکن وہ پتر اسلام نہ گجرانوالا کے بازار میں ہے، نہ سیالکوٹ کے بازار میں، نہ ہی لاہور ہے، نہ ہی اسلام آباد ہے، نہ ہی پنڈی ہے. بلکہ اسلام اتنا غریب ہو گیا کہ آج حرم بھی بند ہے، آج مسجد نبوی بھی بند ہے، یہاں تک کہ قرآن اٹھا دیے گئے. جی کرو او بے حیاؤ، قرآن خود کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. حرم سے قرآن اٹھا دیے، کون پوچھے گا یار، کس نے پوچھنا؟ نکلو پتر،
اور میرے جوانوں نکلو ان کاموں سے، تم شازیہ نازیہ کے لیے نہیں پیدا ہوئے، تم نہیں شازیہ نازیہ کے لیے بنے ہیں، تم حضور کی غلامی کے لیے بنے پتر۔ مسئلہ ختم نبوت دیکھو دن بدن کیا حالات بگڑ رہے ہیں حضرت۔ اور پتر صرف محنت نہیں ہے، محنت کر کے دیکھو حضرت۔ سادات بیٹھے ہیں، جب حضور غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جج نے سزائے موت سنا دی نا، تو جو ایسے عاشق لوگ تھے حضرت، ان کو کہاں سکون آ رہا تھا؟ وہ ہمارے ہو تو علم الدین پھانسی پہ چڑھ جائے، اب وہاں تو زور چلا نہیں۔ ایسے جو ہمارے بزرگ تھے نا اس وقت کے، حضور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، پیر صاحب مان کی شریف، ایسے بڑے بڑے بزرگ بیٹھے، انہوں نے کہا بھائی وہاں تو ہوا نہیں، چلو اب روحانیت ہم لوگوں کو بتاتے ہیں۔ جو بے گناہ قید ہو وہ سورہ یوسف کی تلاوت کرے، اللہ اس کی تلاوت کی برکت سے رہائی کا اہتمام کر دے گا۔ خود نہیں کر سکتا تو کسی کو کہ تو پڑھ میں سنتا ہوں، یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر کسی کو کہ تو میری طرف سے پڑھ دے۔ تو پتہ نہیں علم الدین قرآن پڑھے بھی ہوئے ہیں کہ نہیں۔ چلو پھر اس طرح کرتے ہیں، یہ ڈیوٹی ہم لے لیتے ہیں اپنے اوپر کہ روز جا کے نا جیل میں غازی علم الدین شہید کو سورہ یوسف سناتے ہیں۔ اجازت مل گئی۔ اب جتنے بزرگ تھے انہوں نے حافظ قرآن صرف حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ تھے حضرت جی۔ جو باتیں باہر ہوئی تھی جا کے علم الدین کے ساتھ بھی، پتہ نہیں علم الدین اب تو پڑھا بھی ہے کہ نہیں پڑھا، اگر پڑھا ہے معروف پڑھا ہے، مجہول پڑھا ہے، عورت سے پڑھا ہے، قاری سے پڑھا ہے، حافظ سے پڑھا ہے۔ تو اس طرح کرتے ہیں کہ میں قرآن سناتا ہوں تو سن۔ حضرت غازی علم الدین شہید ادا کے سرچ کرتے ہیں حضرت، اس نے چنگی گل کیڑی ہے، سید قرآن پڑھے اور علم الدین سنے حضرت ہیں۔ حضور پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی نے تلاوت شروع کی حضرت۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ میں نکمے نے کی پڑھنا ہے تو سید صاحب نے کی پڑھے ہونا ہے۔ اب ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں، اگر کوئی حافظ قرآن ہے تو وہ سمجھتے ہیں اس بات کو، بڑا پکا بھی حافظ قرآن ہونا حضرت صرف توجہ ادھر سے ادھر ہونے کی دیر ہے، ساتھ ہی قطع۔ اب ظاہر ایک کیفیت تاری تھی جی، سامنے وہ بیٹھا تھا جو ناموس رسالت پہ قربان ہونے جا رہا ہے حضرت۔ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد ہیں۔ تو وہ کیفیت بنی، کیا ہوا؟ ایک جگہ لا زبر کو زیر پڑ گئے، ایک جگہ آپ زبر کو زیر پڑ گئے۔ علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں حضرت سید ہو ولی بھی ہو لیکن پڑھن کلام رب دا ڈے ہو، ذرا دھیان کرو، آپ زبر نو زیر پڑ گئے۔ حضور میرے ملت بڑے حیران ہوئے، وہ ہم تو یہ سوچ کے آئے تھے پتہ نہیں ناظرہ بھی پڑھنا آتا ہے کہ نہیں، یہ حافظ قرآن کی غلطی نکال رہا ہے۔ جب دیکھا تو غلطی بھی ٹھیک، پوچھتے ہو علم الدین تو کتوں پڑھے ہے؟ وہ علم الدین تو انہیں کہاں سے پڑھا ہے؟ تو حضور علم الدین عرض کرتے ہیں حضور تسی پھٹیاں تے بیٹھ کے استاداں کو پڑھے ہیں، میں مدینے والے کو پڑھے ہیں۔ ٹھیک ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ کس کو دکھائیں کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، گلہ ہی نہیں بڑکا ہی نہیں، عمل کوئی نہیں۔ عمل پتر ہے، عمل جنہیں نوجوان بیٹھے ہو پتر سونی داڑھی رکھو، سونی کر ہے، 5 وقت دی نماز دی پابندی کرو، وما علینا الا البلاغ المبین۔